چاندنی راتوں میں تاریخ کبیر جو کتاب ہے ساری کئی جلدوں میں، وہ میں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے لکھی۔ ایسے ہی دیوبندیوں کی ایک شرح ارشاد القاری، شرح بخاری مختصر سی ارشاد القاری، تو اس کے اندر بھی اس چیز کو تسلیم کیا، چونکہ اس پر بہت سی تفریعات ہم نے مرتب کی ہیں جو پہلے اس سبق میں جو نیچے پڑھایا تھا ذکر کی، اور اس کے علاوہ بھی، تو اس واسطے یعنی یہ اس کے مزید حوالہ جات ہیں کہ اس کو تسلیم سب نے کیا ہے، کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ اس کا صفحہ نمبر 39 ہے، جس پر یعنی ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے۔ ارشاد القاری، ایک تو ہے ارشاد الساری شرح بخاری، ایک ہے ارشاد الساری کتاب الحج، اور یہ ہے ارشاد القاری، یہ ایک ہی جلد میں ہے اور اس کے صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ اچھا جی، یہاں امام ذہبی نے صفحہ نمبر 283 پر یہ ذکر کیا کہ امام بخاری کہتے ہیں ما ادخلت فی ھذا الکتاب الا ما صح، کہ میں نے اس کتاب کے اندر وہی داخل کیا جو کہ صحیح ہے، وترکت من الصحاح کئی لا یطول الکتاب، اور میں نے بہت سی صحیح حدیثیں جو میرے نزدیک ثابت تھیں کہ وہ صحیح ہیں، لیکن پھر اس لیے چھوڑ دیں تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے۔ تو اس سے بھی یعنی جو غیر مقلدین نے لوگوں کو پکوا دیا ہے کہ وہی حدیث معتبر ہے جو کہ بخاری میں ہو، تو اس نظریے کا رد ہے کہ حدیث کا مدار سند پر ہے، خواہ کسی کتاب میں ہو، تو بخاری شریف کے علاوہ بھی صحیح حدیثیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ امام بخاری کا یہ قول امام ذہبی نے لکھا کہ صنفت الصحیح فی 16 سنۃ، کہ میں نے صحیح بخاری 16 سال میں مکمل کی، وجعلت حجتاً فیما بینی و بین اللہ تعالی، اور میں نے اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا۔ حجت بنانے کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کام کر کے آئے ہو، تو میں صحیح بخاری پیش کروں گا کہ اے اللہ یہ میرا دنیا میں عمل ہے کہ جو میں نے کیا۔
امام ذہبی نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حافظہ کے لحاظ سے جو ذکر کیا وہ 285 صفحے پر ہے کہ امام بخاری جس وقت بصرہ کے مشائخ کے پاس ان کی علمی مجالس میں جا کے بیٹھتے تھے اور ابھی بالکل بچے تھے، فلا یکتب حتی اتا علی ذالک ایام، کہ وہ کچھ بھی نہیں لکھتے تھے یہاں تک کہ کئی دن اس پر گزر گئے۔ تو امام بخاری کے جو ہم عصر کلاس فیلو تھے انہوں نے کہا کہ تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ تو ایک دن امام بخاری نے انہیں کہا جب داخل ہونے کے 16 دن گزر چکے تھے، اِنَّکُمَا قَدْ أَكْثَرْتُمَا عَلَيَّ وَأَلْحَحْتُمَا، کہ تم نے بار بار مجھ پہ تنقید کی اور اصرار کیا کہ میں لکھوں، فَعَارِضَا عَلَيَّ مَا كَتَبْتُمَا، تو جو تم نے لکھا ہے وہ مجھ پہ پیش کرو۔ تو فزاد علی 15 حدیث، 15 حدیث، تو 15,000 سے زیادہ وہ حدیثیں تھیں۔ فقرأ کلھا علی ظہر القلب، تو امام بخاری نے سب وہ زبانی یاد سنا دیں، یعنی اس قدر صحیح تھیں کہ رجسٹر جو ہے ان میں تو کوئی غلطی ہماری تھی کہ ہم نے اسے صحیح کیا، لیکن امام بخاری نے وہ بالکل صحیح مکمل ہمیں سنائیں۔ اسحاق بن یعنی محمد بن اسحاق بن خزیمہ وہ کہتے ہیں ما رأیت تحت ادیم السماء اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحفظ له من محمد ابن اسماعیل، یہ 299 صفحے پر کی چھت کے نیچے امام بخاری سے بڑھ کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عالم یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حافظ نہیں دیکھا۔ اس واسطے امام مسلم کا جو عقیدت کا انداز تھا امام بخاری سے، اس کو انہوں نے امام ذہبی نے 299 صفحے پہ لکھا، قال محمد بن حمدون سمعت مسلم ابن الحجاج وجاء الى البخاری فقال دعنی اقبل رجلیک، کہ امام مسلم امام بخاری کے پاس آئے تو آپ نے یہ کہا دعنی، کہ اے امام بخاری مجھے اجازت دو، مجھے چومنے دو، اقبل رجلیک، میں آپ کے دونوں پاؤں چوم لوں، دعنی مجھے یہ کرنے دو، یا استاذ الاستاذین، اے استاذ الاساتذہ، و سید المحدثین، اور محدثین کے سردار، و طبیب الحدیث فی عللہ، اور علل حدیث کے ماہر، یعنی علل سے مراد ہے جس کی وجہ سے سند کمزور ہوتی ہے، راویوں پہ عیب لگتا ہے، اس کو
بہت زیادہ جاننے والے، تاکہ صحیح کو غیر صحیح سے ممتاز کیا جا سکے۔ یہ بھی 302 صفحے پہ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا، ابو زید مروزی جو کہ ایک فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کنت نائما بین الرکن والمقام، کہ میں مکہ مکرمہ میں رکن اور مقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں سویا ہوا تھا، فرأیت النبی صلی اللہ